عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ اگر اخلاق کی، کردار کی کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک بیٹا آپ دو لوگ رہ گئے ہیں، یہاں تو آپ بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے سب اشارے دے رہے ہیں، آپ مہربانی کریں نا یار، میں نے تو کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں لگایا جلسہ سیدھا کرنے میں، یہاں تو بڑی مشکل ہو گئی۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ تو بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، آئے سارے پیار سے، پر وہ پیار میں جیتنا چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، حالانکہ پیار میں جو مزہ ہارنے کا ہے نا، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ اس میں تو قربانی دینی چاہیے، ایک دوسرے پر اظہار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے یار آپ بیٹھ جائیں میں ذرا پیچھے چلا جاتا ہوں، یہ تو دینی ماحول ہے، اس میں تو اظہار کی ضرورت ہے۔ بہرحال آمدام برسر مطلب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی بات کی جائے تو شاید یہ بڑا عام سا سادہ سا کوئی عنوان ہے، حالانکہ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا، فرمایا میں اخلاق ہی کو تو مکمل کرنے آیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اخلاقی رویوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا معنی بھی اپنی مرضی کا کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف میٹھا بولنا ہی اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن صرف میٹھا ہی بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، میٹھا تو اس لیے بھی بولتے ہیں کہ مجھے اب کام پڑ گیا، اور بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس لیے وہ میٹھا بولتے ہیں۔ آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال پہ چلے جائیں تو وہاں جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بولنا ہی میٹھا ہے، گاہک جتنی مرضی تلخی کرے وہ تلخ نہیں ہوتے، میٹھا بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے امیر سے میٹھا بولتے ہیں، غریب سے میٹھا، تو یہ اخلاق نہیں، یہ تو انہوں نے کچھ دیر کے اپنے آپ کو سمجھایا ہے، قائل کیا۔ یاد رکھیے گا صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے۔ صبر، تحمل، بردباری، وفاداری اور بلند ترین اخلاق کا مالک وہ بندہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اس کے مزاج میں اس کی کو ذرا کم کر دیں جی، اس کے مزاج میں لالچ نہیں ہوتا، ہرس، ہوس، طمع، مفاد پرستی، یہ چیزیں جس آدمی کے مزاج میں نہیں ہوتی وہ شخص با اخلاق ہوتا ہے، اور بندے میں مروت ہو، وفاداری ہو، خلوص ہو، للہیت ہو تو بندہ با اخلاق ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اپنا مکان محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی درزی اگر کپڑے میں فرق پیدا کر دیتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے پہننا، ہم محنت کر کے تعمیر کرتے ہیں لباس کی، ہم اپنے لیے تعمیر کرتے ہیں چیزوں کو کہ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ چیزیں ہونی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے کردار کو بھی تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس چیز پر بھی محنت کی جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھوڑی محنت اپنے اخلاق پر بھی کریں گے نا، اپنے رویوں پر بھی کریں گے تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے امت کے ساتھ کہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے آج کے دور میں کہ شاید لوگ صرف تقریر ہی سنیں گے، شاید لوگ صرف تصویر ہی دیکھیں گے، شاید لوگ صرف ہمارا آنا جانا، دبدبا، استقبال، پروٹوکول دیکھیں گے، حالانکہ یاد رکھنا سب سے زیادہ جو چیز تبلیغ کرتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔
وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے. بہت سارے بزرگ تو ایسے جو تقریریں کرتے ہی نہیں تھے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی کبھار کوئی گفتگو کرتے تھے, تقریر ہوتی نہیں تھی, لیکن ان کے کردار کی خوشبو ایسی تھی جو پاس بیٹھتا تھا درد والا ہو جاتا تھا, جو قریب رہتا تھا اس میں خلوص آ جاتا تھا. آپ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کردار کس طرح کا ہے. اس کے لیے آپ کو, اور ویسے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا با اخلاق کون ہوتا ہے, فرمایا جسے نیکیاں کرنے میں تکلف نہ کرنا پڑے. نیکی بڑی آسانی سے اس سے سرزد ہو جائے, وہ بندہ اخلاق والا ہوتا ہے. آسانی سے نیکی کر لے, مشکل درپیش نہ ہو, بندہ با اخلاق ہوتا ہے. جب جب ہمارا اخلاق اور کردار اور لب و لہجہ اور اٹھنا بیٹھنا, آپ بڑی تعریفیں کریں گھر جا کے کہ میرے استاد بڑے قابل ہیں, آپ کہیں میں بہت عالی شان پیر صاحب کا مرید ہوں, کیا بات, لیکن خدا نہ کرے بیوی کو گالی دے تو وہ اسی وقت کہہ دے گی یہ سکھایا تجھے تیرے پیر صاحب نے, یہ استاد صاحب سے سبق پڑھ کے آیا, یہ اس تنظیم کا آدمی ہے. وہ کبھی قبول نہیں کرے گی آپ کے استاد کو, آپ کے پیر صاحب کو, آپ کی تنظیم کو, کہے گی پتہ ہے مجھے کس پانی میں یہ سکھاتے ہیں تمہیں. جب تک اخلاقی رویہ بدل نہیں جاتا, آپ کہیں میں بڑی محافل کراتا ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے دینی کام کرتا ہوں اور میں اپنے اوپر لیبل رکھتا ہوں, لیکن آپ کا دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں حلال حرام کی تمیز میں ہی کوئی خیال نہ ہو تو کوئی نہیں مانے گا آپ کی بات. ہمارے ہاں سنت شریعت کا بھی ہم نے اپنی مرضی کا نام رکھ لیا ہے نا. میں نے الحمدللہ زندگی میں داڑھی نہیں کٹوائی, مجھے کبھی خط بھی نہیں کرانا پڑا, شروع سے رکھی ہے. اور امامہ تو اب ایسے محسوس ہوتا ہے طبیعت کا حصہ بن گیا ہے. یہ عظیم سنتیں ہیں رسول پاک کی. میری طرح کے ایسے لوگ بھی پہن لیں جو بالکل خوبصورت نہیں ہوتے تو داڑھی پگڑی سے وہ بھی کبھی کبھی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں, لیکن صرف داڑھی اور پگڑی حضور کی سنت نہیں. یہ بھی آپ نے سچ غور کرنا ہے اس پر بھی. صرف دین کا لباس پہننا ہی حضور کا طریقہ نہیں. اخلاق اور کردار کو سمجھیں. حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں میں معروف ہوئی تھی, جس سے تعارف ہوا تھا, وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. او بھائی سچ بولنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا, دیانتدار رہنا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے نا. آپ صرف ایک مخصوص لباس پہن لیں فقط اور باقی چیزوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. ہو سکتا, میں اکثر کہتا ہوں کہ مسواک لے کر دانت صاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. صرف مسواک والی سنت پہ غور ہے. ترمذی میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس ہے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے. صبح اٹھتے ہی پہلے دل کو ٹٹولنا, اس میں کسی کے لیے عداوت نہ. اخلاقی رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت. ہم میں سے نا بہت سارے لوگوں کی شان ہوتی ہے, پیر صاحب کی, علامہ صاحب کی, استاد ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں مالدار ہوں, میں گھر کا بڑا ہوں. ہم خود بخود اپنی کوئی نہ کوئی شان بنا لیتے ہیں. کوئی آپ کی کسی نسبت سے عزت کرے تو اچھی بات, ہم خود بخود اپنی کوئی شان بنا لیتے ہیں, پھر ہم عزت کا مطالبہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں ہمیں احترام کرنا چاہیے وہاں بھی ہم احترام کر نہیں پاتے. وہ میرے دوستو یاد رکھو, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جتنی دیر گھر رہتے تھے نا, گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. کوئی حرج والی بات ہے اگر آپ ہر مطلب گھر میں جا کے بیٹھ کے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے لیکن اندر جا کے بیٹھتے ہی کہا پانی کا گلاس لاؤ, بھئی آپ بھی تو لے سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات ہے؟